अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी जंगी जुनून ने पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया है। हर कोई परेशान है, खा वो यूरोप हो, एशिया हो, मशरिक वस्ता हो या दुनिया का कोई भी मुल्क। कोई बराह रास्त मुतासिर है तो कोई बिलवास्ता मुतासिर है। कहीं जंग जारी है और कहीं महंगाई ने तूफान बर्पा कर रखा है। यूरोप तो इतना ज़्यादा परेशान था जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरानी तहजीब तबाह करने जा रहे हैं कि यूरोप के जो बहुत से ममालिक हैं उन्होंने मुज़म्मती बयान तैयार कर लिए। जर्मनी ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने बयान तैयार करके रख लिए। वो तो खुदा का शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का जो इरादा था वो मुलतवी कर दिया। आम तासुर यही था कि एटमी हमला होने जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी जो महंगाई का तूफान आया है, जो बेचैनी है, करारदादें पेश हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सेनेट में करारदाद मंजूर हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग के हवाले से जो इख्तियारात हैं उसके उनको महदूद किया जाए। ईवान नुमाइंदगान में आज पेश होनी थी करारदाद, लेकिन वो किसी वजह से मौखर हो गई और अब वो जून के आगाज़ में पेश की जाएगी। लेकिन इरादे क्लियर हैं, सब लोग क्लियर हैं कि ये अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का भी बेतहाशा नुकसान इस सब के अंदर हो चुका है। जो कांग्रेस है वो चिल्ला रही है, वो परेशान है कि ये किस जंग में हम अपने आप को धकेल चुके हैं, जो ना हमारी जंग थी, ना हमारा इससे लेना था, ना देना था। हम इसराइल के हाथों में खेलते हुए इस जंग का ईंधन बन चुके हैं और अब तक हमारे 42 से ज़्यादा तैयारे तबाह हो चुके हैं। 42 तैयारे, जंगी तैयारे, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जिसकी दिफा की सलाहियत है, असला साजी के अंदर सबसे बड़ी सनत रखने वाला मुल्क है। दुनिया में बड़ी धाक है उसके तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारे माने जाते हैं। F-35, F-15, F-16, इसके अलावा उसके ड्रोन तैयारे, हवा के अंदर ईंधन फराम करने वाले तैयारे। लेकिन इस जंग के अंदर कोई भी महफूज नहीं रहा। सब के सब जमी बोस हुए, जितने भरम थे वो सब टूट गए। 42 तैयारे तबाह हो गए। कांग्रेस के अंदर जो अरकान कांग्रेस हैं वो चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस की कमेटी में ये पेशियां हो रही हैं, इनकी फौजियों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम ये क्या जंग लड़ रहे हो, ये किस तरह की जंग है, तुम्हें क्या लड़ना भूल गया है? ये जो स्टेल्थ तैयारे बना रहे हैं ये रडार पे किस तरह आ रहे हैं? ये F-15 जो तुम F-35 से भी महंगे बेच रहे थे वो किस तरह से तबाह हो रहे हैं? ये जो ड्रोन है तुम्हारे, ये मिसाइलों को निशाना कैसे बन जाते हैं? वो निगरानी करने के लिए जो जहाज हवा में जाते हैं, जिन्होंने दूसरों की निगरानी कर रही होती है, वो खुद किसी की निगरानी का शिकार होकर जमी बोस हो जाते हैं। तो ये किस तरह की जंग लड़ी जा रही है? ये बहुत बड़े सवालिया निशान अमेरिका के अंदर बहस हो रही है। अमेरिका के अंदर अरकान कांग्रेस पूछ रहे हैं, फौजियों को बुला बुला के पूछ रहे हैं, जो दिफा की वजारत है उससे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह के नुकसान हो रहे हैं। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अब तक सामने आई है वो ये है कि F-35 तैयारे जो हैं वो तकरीबन 4 तैयारे इन हमलों के अंदर मारे जा चुके हैं। F-35 के बारे में ये है कि बहुत ज़बरदस्त तैयार है और जो रडार पर भी नहीं आता, और अमेरिका की एक प्राइड थी, एक प्राइड कि F-35 तैयारे हमारे पास हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन तैयारे। ना फ्रांस के तैयारे उसका मुकाबला कर सकते हैं, ना चीन के तैयारे उसका मुकाबला कर सकते हैं, ना किसी और मुल्क के तैयारे उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो कुवैत के अंदर ऐसे हवा रेत के ज़र्रों की तरह ज़मीन पर गिरे और कहा यह किया गया जनाब ये तो फ्रेंडली फायर के निशाना बन गए। भाई कैसे निशाना बन गए? आपका कौन सा सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है? कौन सा मैकेनिज्म है? तैयारे तो बना लिए, लेकिन जंग लड़ना भी तो सीखो ना। तैयारे को उड़ाना भी तो सीखो, जंग लड़ना भी सीखो। जो सिस्टम्स आपने लगाए उनको ऑपरेट करना सीखो। जब ऑपरेट करना नहीं सीखोगे, तकब्बुर, गुरूर होगा, तो फिर इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। 4 तैयारे जो हैं वो स्टेल्थ तैयारे जो F-35 हैं वो इन हमलों के अंदर तबाह हुए हैं। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा नुकसान जो अमेरिका को उठाना पड़ा है वो ये है कि 29 अरब डॉलर का नुकसान अब तक इन तैयारों के ज़रिए हो चुका है। अब जो F-35 तैयारा है, अगर उसके A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है, अगर उसके रेंज देखी जाए तो वो 82 मिलियन डॉलर से लेकर तकरीबन 42 मिलियन डॉलर से लेकर 120 मिलियन डॉलर तक उसकी मालियत होती है। यानी उस पर अगर कितना असला लगा है, उसके अंदर कितने सिस्टम्स लगे, कितने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम लगे,
کتنی بمباری کرنے کی صلاحیت ہے, کتنے میزائلز وہ ساتھ لے جا سکتا ہے, کتنے راکٹ لے جا سکتا ہے, کتنے گن شاٹس لے جانے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. اس کے اکارڈنگلی اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. منیمم پرائز جو ہے وہ $82 ملین ہے, اور جوں اس کی کیٹیگری بڑھتی جاتی ہے, اس کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے, تو اس کی پرائز بھی بڑھتی جاتی ہے, تو تقریباً $120 ملین تک اس کی پرائز چلی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو F-15 طیارے ہیں, جو بہت زبردست طیارے شمار کیے جاتے ہیں, جو دور مار کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں, زیادہ اسلحہ کیری رکھ سکتے ہیں, کامبیٹ کی زیادہ اچھی صلاحیت ہے, ڈاگ فائٹ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, بمباری زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, میزائل زیادہ کیری کر سکتے ہیں. اور یہ طیارے اگرچہ پرانے ہیں F-35 طیاروں سے, لیکن یہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. F-35 کی پروڈکشن اب زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ طیارے نسبتاً مہنگے ہیں. اور یہ ان کا جو لوئسٹ رینج بھی ہے وہ $90 ملین سے شروع ہوتی ہے, اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ بھی $120-25 ملین تک اس کی پرائز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو A-10 تھنڈر بولٹ طیارے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک تباہ ہوا ہے, اور اس کی مالیت بھی جو ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ملین ہے. جو KC-135 اسٹریٹو ٹینکرز ہیں, یعنی یہ وہ ٹینکرز ہیں جو تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو ہوا کے اندر اگر ایک طیارہ ہے, امریکہ کے اندر بہت سارے طیارے ایسے ہیں کہ آپ اگر وہ جہاز ہوا میں رہنا چاہتا ہے, وہ لینڈ نہیں کرنا چاہتا, کامبیٹ چل رہا ہے, وہ ہوا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کارروائیاں کرنا چاہ رہا ہے اور زمین پر لینڈ نہیں کرنا چاہ رہا, تو اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے, تو اس کو ہوا کے اندر ری فیول کیا جا سکتا ہے. ایسے بہت سے طیارے موجود ہوتے ہیں جو فیول لے کر ہوا میں جاتے ہیں, اور وہ فیول جو ہے وہ اڑتے ہوئے کیفیت میں, فائٹر پائلٹ بھی اڑا, جہاز بھی اڑا ہوتا ہے, اور یہ جہاز بھی اڑا ہوتا ہے, اور ایک پائپ کے ذریعے اس کے ٹینک کو فل کر دی جاتا ہے فائٹر طیارے کے. تو یہ بہت سارے طیارے جو متحدہ عرب امارات میں اور مختلف جو خلیجی ممالک کے ان کے رن ویز پر کھڑے کھڑے تباہ کر دیے, اور وہاں پر ایرانی میزائلوں نے ان کو تباہ کر دیا, ملیاں میٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو A-3 سینیٹری, یہ ایک طیارہ ہے جو نگرانی کرنے کا طیارہ ہے. نگرانی اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ فضاؤں کے اندر موجود رہے گا اور نگرانی کرے گا کہ کون کون سے دشمن جو ایران ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے, وہ کہاں کہاں سے اس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کہاں کہاں اس کی فضائی ایکٹیو ہے, کہاں کہاں اس کی میزائل آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے اس کے بحریہ اس کی آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ نگرانی کرنے والا طیارہ خود ایران کی جو ہے میزائلوں کا نشانہ بن گیا, دوسروں کو بچانے والا طیارہ خود ہی نشانہ بن گیا, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو ڈرونز تھے وہ بہت سارے مارے گئے ہیں, گرائے گئے ہیں. MQ-9 ریپڈ ڈرون جو ہے اس کی یہ بڑا قیمتی ڈرون تھا, یہ $30 سے $35 ملین کا ایک ڈرون تھا, اور یہ بھی اس جنگ کے اندر مارے جا چکے ہیں, گرا دیے گئے. AQ-4C9 ٹرائنن نگرانی کرنے والے یہ ڈرون تھے, اس کی مالیت 130 سے لے کے $200 ملین تک ان کی مالیت تھی, اور یہ بھی مار گرائے گئے. تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان اس جنگ کے اندر ہو چکا ہے. $29 ارب تو کانگریس کو انہوں نے بتا دیے ہیں کہ ہمارا یہ طیارے گرنے سے ہوا ہے نقصان, یہ جو گرے ہیں, جو ان کے میزائلوں کے نشانہ بنے ہیں, جو ایران کے میزائلوں کے نشانہ بن کے گر گئے. اس کے علاوہ کتنے ہیں جو یہ نہیں بتا رہے, کتنا نقصان ہے جو یہ چھپا رہے ہیں, اب تک اپنی گورنمنٹ کو نہیں بتا رہے. پھر اس کے علاوہ کتنے آپریشنل ایکسپینسز ہیں جو ان کے ہو چکے ہیں, کتنا ہی نقصان ہو چکا ہے. بحری بیڑے کا تو ذکر ہی, جو USS ابراہیم لنکن جو ہے وہ کسی کام کے لیے رہا, وہ کسی اسکریپ کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہاں پر اس کو کباڑ کے بھاؤ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوہے کا بھاؤ اس کا لگ رہا ہوگا. وہ جو USS جیرالڈ ہے وہ بھی یہاں سے نکل چکا ہے, بھاگ چکا ہے, وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو واپس جنگ میں نہ آنا پڑے, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے, اور وہاں پر بھی نقصانات کافی شدید ہیں, اور اس کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ شاید دوبارہ آپریشنل نہ ہو سکے. امریکہ کا بھرم ٹوٹا ہے, اس جنگ نے امریکہ کا بھرم توڑا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے, اس کے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں, بڑا گولہ بارود اس کے پاس ہے, تو وہ بھرم اب ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایران جس پر بمباری, کانپٹ بمباری کی گئی, اس کی انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا, اس کے ایٹمی ریکٹرز پر حملے کیے گئے, اس کے مختلف جو ان کے لیڈرز تھے, جو ان کے سپریم کمانڈر تھے, ان کو نشانہ بنایا گیا, آرمی چیف کو نشانہ بنایا گیا, پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا, ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. اس سب کے باوجود ایران دوبارہ سے اپنی دفاعی صلاحیت کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. 6 ہفتے کی جنگ میں بہت نقصان ہوا ایران کا, اس میں چھپانے کی بات نہیں, نہ ایران نے چھپایا, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے دوبارہ سے جہاں پر ان کا دفاعی سامان
پیدا ہوتا تھا، دفاعی پیداوار کے جو کارخانے تھے ان کو دوبارہ سے آپریشن کر لیا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ان کی چیز تھی، ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی تھی، جو ڈرون بنانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ دونوں انتہائی آپریشنل ہیں۔ جتنا نقصان، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے بہت زیادہ میزائلز استعمال ہوتے ہیں، اور میزائل استعمال کیا کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایران کی سرحد تو کسی ایسے ملک سے نہیں ملتی تھی، اس سے اس کی جنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل اس کا مین ٹارگٹ تھا، امریکی جہازوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، پھر امریکی انسٹالیشنز جو خلیجی ممالک کے اندر ہیں، جو ان کی تنصیبات ہیں امریکہ کی، جو پورٹس تھے، جو فلیٹ کھڑے تھے، ان کو نقصان پہنچانا۔ تو اس کے لیے تمام کے لیے ایران کو میزائلز کی ضرورت تھی۔ ایران کی فضائیت تو اتنی مضبوط نہیں، کیونکہ دنیا سے اس کو جہاز نہیں مل رہے تھے پابندیوں کی وجہ سے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی پروڈکشن کا سسٹم ہے کہ وہ اپنے ہوائی جہاز بنا سکے، جنگی جہاز۔ تو اس کے پاس جو بنانے کی چیز تھی، اس نے ڈرونز بنائے، بہترین دنیا کے ڈرونز بنائے، خرم شہر جو شاہد ڈرون ہے اس کے، تو یہ شاید میزائل ہے۔ یہ اس طرح سے ان کے جو ڈرونز تھے، ان کے جو میزائلز تھے، انہوں نے بہت تباہی امریکہ کے لیے مچائی، جن میں پہلے ذکر کیا کہ 29 ارب ڈالر کا تو صرف جنگی جہازوں کی صورت میں نقصان ہو چکا ہے۔ بیری بیڑے اور باقی انسٹالیشنز کا ذکر تو علیحدہ سے ہے۔ تو وہ دوبارہ سے پروڈکشن جو ہے ایران نے مؤثر انداز میں شروع کر لیا، اور جتنے میزائل وہ استعمال کر رہے تھے، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ میزائلز انہوں نے دوبارہ بنا لیے ہیں۔ ڈرونز کی بڑی مقدار ان کے پاس دوبارہ سے آ گئی ہے۔ تو اب امریکہ اگر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ایران ایک بار پھر جم کے اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، اور اس کی دفاعی صلاحیت ایک دفعہ پھر دوبارہ اس نے اپنی ہمت بھی مجتمع کر لی ہے، اپنا اسلحہ بھی جمع کر لیا ہے، دوبارہ سے صف بندی بھی ہو گئی ہے، اور ایران کی فوج کسی بھی امریکی حملے کا جواب دینے کے تیار ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اس وقت جو ثالثی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہ بہت قریب آتی دکھائی دے رہی ہیں، کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے، سید محسن نقوی وہاں موجود ہے، جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے 2 دورے کیے ہیں، اور اس جو حالیہ دورہ جو 2 دن سے جاری ہے، اس کے اندر بھی ان کی اس لیڈرشپ سے، ایران کی لیڈرشپ سے بار بار ملاقاتیں ہونی ہیں، صدر سے، وزیر دفاع سے، وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے، پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ سے۔ تو سید محسن نقوی کی ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے، امریکہ کو بھی بہت امید ہے، اور دنیا بھی نظر لگائے بیٹھی ہے کہ اس وقت ان ملاقاتوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان صلح ہو جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، امن آ جائے گا خطے میں، جو دنیا کے لیے اور دنیا کے کاروبار کے لیے ایک زبردست خبر ہوگی۔